اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈریم آف اسلام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج اس ٹاپک پر میں بہت زیادہ تحقیق اور مطالعے کے بعد کچھ معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ گو کہ یہ ٹاپک ہمارے معاشرے میں کھل کر بیان یا پیش نہیں کیا جا سکتا، مگر جہاں مذہب اور لاجک کے ساتھ کسی مسئلے کو بیان کیا جائے تو وہ پوشیدہ نہیں رہتا، اور اسی کم آگہی کے چکر میں ہم مذہب سے دور ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ جو ہماری لا علمی اور ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ حیض، ماہواری، پیریڈ یا میسٹریشن۔ عورت میں حیض کی ابتدا کب سے ہوئی؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا کے طور پر تھا؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ یہ سب وہ سوالات ہیں کہ جن کو آج کے ٹاپک میں ہم کور کریں گے، اور حیض کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹیوں کے بارے میں کیا عرض کیا۔ آئیے اس ویڈیو کو کور کرتے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت مفسرین، محققین، اسکالرز اور مستند کتابوں کے حوالے سے لے کے ان مقالوں کو تیار کی گئی ہے، اور فرمائیے گا لائک، سبسکرائب کے ٹیپ کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ کم علمی کی وجہ سے غیر مستند باتیں پھیلائی جاتی رہی ہیں، جس سے نقصان یہ ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کہ مسلمان عورتیں اور بچیوں کو غلط آگہی دی جا رہی ہے دین کے نام پر، اور لوگ بنا تحقیق کے ان باتوں کو آگے بڑھا کر عمل کر کے گمراہی اور گناہ کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھنے کی درخواست ہے تاکہ بہت سی جو غلط فہمیاں ہیں وہ ہمارے دماغوں سے دور ہوں، اور ہم اپنے آنے والی بچیوں کو اور اپنے قریب کی عورتوں کو اور لوگوں کو صحیح اور دینی باتیں بتا کے ان کے مائنڈ کو کلیئر کریں۔ حضرت عبدالرزاق اور مستند اسحاق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کریں۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان مسجد میں ایک پردہ حائل ہوتا تھا، یعنی ایک جانب مرد تو دوسرے جانب عورتیں، اور بیچ میں پردہ۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل مسجد میں لگے پردے سے اپنے عاشق کو جھانک کر دیکھنے لگی۔ پھر یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا، اور پھر دیکھا دیکھی اس کی تقلید کرتے ہوئے باقی عورتیں بھی نماز پڑھنے کے بجائے اپنی ایڑیاں اٹھاتیں اور پنجوں کے بل مردوں کو جھانکتیں۔ ان کا یہ مکروہ اور غلط عمل دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر ان کو مساجد میں جانے سے روک دیا، اور بطور سزا ان کو حیض مسلط کر دیا گیا۔ اس کی بنا پر مکتبہ فکر اس روایت سے نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل کی قوم سے عورتوں سے ہوئی، جو کہ سراسر غلط ہے، اور اس کی کوئی روایت کسی حدیث میں یا کسی مستند روایت میں نہیں ملتی ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ کیونکہ اس روایت کی تفسیر میں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حیض پہلے سے عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں بے پردگی اور مسجد کے تقدس کو بری طرح پامال کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بطور سزا دی۔ اس لیے پھر لگاتار 4 ماہ تک وہ عورتیں حیض کی حالت میں رہیں، جس سے ان کا مساجد میں آنا جانا بند ہو گیا۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو ان پر سے یہ عذاب ہٹا دیا گیا، یعنی حیض ان پر سے ختم کر دیا گیا، جو کہ سراسر ایک ضعیف حدیث ہے۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول ہی سے، یعنی بی بی حوا علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ آئیے اس بارے میں مستند روایات و حدیث کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے ساتھ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ حیض کی ابتدا اول دن سے ہی ہوئی ہے، جب سے عورت کے تخلیق عمل پائی گئی، نہ کہ بنی اسرائیل کی قوم سے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے روانہ ہوئیں کہ راستے میں آپ کو حیض آ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اندیشے سے رکنے کا ارادہ ظاہر کیا کہ اب وہ حج ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسئلے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ ایک ایسی چیز ہے
جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اولاد آدم کے لیے عورتوں پر لازم قرار کر دیا گیا۔ اب یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کر دیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ اس حالت میں تم وہی کرو جو ہر حاجی پر فرض ہے، بس پاک صاف ہونے تک خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور مستند حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں ساتھ تھی کہ مجھے حیض آ گئے۔ یہ دیکھ کر میں کھڑی ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں دریافت کیا تو میں نے عرض کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حیض آ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم قرار دے دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی بات بالکل پتھر پہ لکھی تحریر کی طرح ثابت ہو چکی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ آدم کی بیٹیوں پر لازم قرار دے دیا گیا، مطلب حضرت حوا علیہ السلام سے یہ چیز رائج ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک پورا چیپٹر درج کیا ہے جس کا عنوان ہے حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیض وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم قرار دے دیا۔ امام بخاری اس میں آگے تحریر کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل کی قوم سے ہوئی، جبکہ اس معاملے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حیض کی ابتدا حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے شروع ہوئی، تاکہ نہ کہ بنی اسرائیل کی قوم سے، یعنی کہ بنی اسرائیل کی قوم سے پہلے بھی حیض حضرت آدم علیہ کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا، یعنی کہ عورتوں کو حیض بنی اسرائیل کی قوم سے پہلے سے آتا تھا۔ یہ ایک مفروضہ، یہ ایک ضعیف حدیث سی ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی نے بھی فتح الباری میں ثابت کیا ہے کہ حیض ابتدائی زمانے سے ہی بی بی حوا کے زمانے سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب آئیے ان روایتوں کی طرف جس سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت بی بی علیہ السلام سے ہوئی، جو بطور سزا ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ امام طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں تفسیر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن زید سے یہ روایت نقل ہے کہ حضرت بی بی حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی تھی۔ یہ کسی مٹی سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے فرشتوں سے پردہ کر کے کی تھی، لیکن جب انہوں نے شیطان کے بہکانے پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سخت قہر و جلال میں اس میں زد میں آ گئے اور وہ پھل بھی کھا لیا جس کو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور جنت سے نکال دیے گئے اور زمین پر بھیج دیے گئے، تو پھر ان کے بطور سزا حیض اور حمل کی تکلیف مسلط کر دی گئی۔ بعض مقامات پر لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا بی بی حوا کو کہ اے حوا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے میں اب تجھ سے خون جاری کروں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایت کو جھٹلایا ہے، ان روایتوں کو غیر مستند اور ضعیف قرار دیا ہے۔ حیض دراصل ایک طبی مرض ہے جو ہر ماں، ہر عورت، ہر بچی، ہر لڑکی کو ہوتا ہے، اور یہ ہر مہینے ہوتا ہے۔ اس کو نارمل اور صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ ایک عورت کے لیے صحت مندی کی علامت ہے، اور اسی حیض کے خون سے حمل قرار پاتا ہے اور بچے کی نشو و نما آغوش مادر میں ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک قدرتی نظام ہے۔ اگر غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آتا ہو تو یہ بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس بیماری سے دیگر اندرونی بیماریاں اور وہ تکالیف جنم لیتی ہیں۔ اس لیے یاد رہے کہ حیض عورتوں کے لیے کوئی عذاب یا کوئی تکلیف یا کوئی سزا کے طور پر مسلط نہیں ہوا، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ حیض آدم کی بیٹیوں پر لازم قرار دے دیا گیا ہے، جس سے نسل آدم کی اور نسل انسانی کی بنیاد اسی حیض پر منحصر ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ حیض عورتوں کے لیے سزا نہیں، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک سے ڈکلیئر کر دیا، بلکہ
یہ ایک نارمل قدرتی نظام ہے، اور یہ ایک روایت حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ حیض عورتوں کے لیے سزا کے طور پر مسلط کیا گیا، بلکہ یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر ڈالی، اور انہی تکالیف کو جھیل کر عورت ماں جیسے عظیم رتبے اور مرتبہ پر فائز کی گئی۔ تو پھر یہ سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ جو عورتیں ان ذمہ داریوں اور تکالیف کو صبر کے ساتھ سہتی ہیں، اس کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان عورتوں کو بے شمار اجر و ثواب سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف سے تھا۔ تو یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ مصیبت نہیں بلکہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی جائیں گی، اور بے شک اللہ اپنے مقرب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اس لیے علامہ حجر اپنے الاسقلانی فتح الباری میں تحریر کرتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے کی ہے کہ انہیں حیض جیسے تکلیف سے نوازا جائے، اور عورت کا باڈی اسٹرکچر ہی ایسا تخلیق کیا گیا ہے کہ اسے حیض آئے اور وہ وضع حمل کی تکلیف کو قبول کر سکے اور سہ سکے، اور ان پر یہ اول دن سے لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ یاد رہے، جو عورتیں اس پر صبر کریں گی اور حیض اور حمل کی تکلیف کو برداشت کریں گی صبر کے ساتھ، وہ بے تحاشا اجر و ثواب کی حقدار پائیں گی۔ یہاں تک کہ وضع حمل کی تکلیف سے اگر کوئی زچہ، کوئی عورت کوئی بچے کی پیدائش کے درمیان فوت ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو شہادت کے رتبے پر فائز کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے زیادہ ایک عورت کے لیے حیض یا حمل کی تکلیف صبر اور شکر اور انعام کے علاوہ سزا تو ہو ہی نہیں سکتی۔ کہاں سے حیض عورت کے لیے سزا بن گیا؟ یہ سب ایک بنی بنائی مفروضے اور بنی بنائی باتیں ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے دین سے اور دین کے حق کی باتوں سے۔ یہ سب ناعاقبت اندیشی، کم علمی، غلط فہمی اور سنی سنائی باتوں کو بنا تحقیق کے آگے کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، جس سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور گمراہی کے راستے پر داخل ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں اس تکلیف کو مصیبت سمجھتی ہیں وہ ناشکری کریں گی، اور جو اس تکلیف پر صبر کر کے اس کو آگے بڑھائیں گی اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے کی گناہ کے مرتکب ہوں گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس طریقے سے جس انسان پر جس طریقے سے فائز کر دی گئی ہے، لازم کر دی گئی ہے، قرار کر دی گئی ہے، اب اس سے کسی انسان کو انکار ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی ہر چیز لاجک سے خالی نہیں، کوئی چیز کسی مفروض کسی بنیاد سے خالی نہیں، اور ہر چیز کی نہ کسی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ نے قائم کی گئی ہے۔ یہ نسل انسانی یہ دنیا بڑھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو چنا، اور عورت کو چننے کے لیے اس کو حیض اور حمل کی تکلیف سے بنایا، اور اس کے باڈی کو بھی اسی طریقے سے بنایا کہ ایک عورت نازک اندام ہوتی ہے، لیکن جب وہ وضع حمل کی تکلیف سہتی ہے تو اس کی جسم کی ایک ایک ہڈی کا جوڑ کھل جاتا ہے بچے کی پیدائش کے لیے، اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ اذیت ناک تکلیف سہ رہی ہوتی ہے، اور اس تکلیف کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو بہت بلند درجات اور بہت زیادہ انعامات کا اور اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور یہ وہ تکلیف ہے کہ جو ایک مرد نہیں سہ سکتا۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اپنے امتحان کو بھی عورت کے لیے ہی چنا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اپنی آنے والی بچیوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان غلط فہمیوں کی بنیاد سے دور رکھنا چاہیے کہ حیض سزا ہے یا جزا، اور حیض غلط ہے یا صحیح، اور اس کی بنیاد کن باتوں پر رکھی گئی۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ حوصلہ افزائی کی متمنی رہوں گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔